الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اسی نے ساری کائنات کو بنایا اور وہی ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی سب پر غالب ہے. اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور یہ انسان کی دنیا کی تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے دی ہے کہ انسان مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، وعظ فرمایا ہے قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے. ان چیزوں میں سے جن کے ذریعے سے انسان کو نصیحت اور وعظ حاصل ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلو کے سلف صالحین کے واقعات ہیں، ان کی طرز زندگی ہے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے فضائل، ان کے مناقب. کیونکہ انسان دوسرے سے سبق زیادہ حاصل کرتا ہے. تو جو ہمارے اسلاف ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کے راستے پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے. آج ہم اپنے اسلاف میں سے ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جن کے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں اور جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی خاص طور پر ان کی فضیلت کا ذکر ہے، بیان ہے. وہ شخصیت اور وہ ذات
ان کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کائنات میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد چوتھا نمبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یعنی سب سے پہلے افضل ترین انسان انبیاء کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا نمبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درجے کے اعتبار سے تو چوتھا ہے، لیکن اہل بیت ہونے کے اعتبار سے ان کو باقی حضرات پر بھی فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں داخل نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فضیلت اور اعزاز حاصل ہے کہ ان کی تربیت خود سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی اور آپ کے محسن، اور بچپن سے لے کر جوانی تک سب سے زیادہ یعنی آپ کا خیال کرنے والے، نبوت تک، بلکہ نبوت کے بھی بعد کئی عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ خیال کرنے والے وہ آپ کے چچا ہیں، حضرت سے جناب ابو طالب۔ انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہو گئے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی چھوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے احسانات کا بدلہ یوں دیا کہ ان کے بیٹے کی پرورش فرمائی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی پوری پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ اور پھر دوسرا اعزاز اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جہاں سب سے پہلے مردوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام قبول فرمایا، عورتوں میں سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ وہاں پر بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت کا نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی فضیلت اور اعزاز بھی حاصل ہوئی، اور وہ فضیلت بھی اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، ان کی پرورش میں تھے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ مکے والوں کو، ساری دنیا کو یہ بات سمجھا دیں دلائل سے اور معجزات کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حکمت سے، موعظت سے سب کو سمجھا دیں، اور اگر یہ لوگ پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر
اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان کو چیلنج دے دیں، مباہلے کا چیلنج دے دیں کہ آؤ پھر بھی تم اگر مجھے جھوٹا کہتے ہو تو پھر آؤ ایک کھلے میدان میں آ جاؤ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی اپنے بیٹوں کو تم بھی بلا لو، میں بھی اپنے بیٹوں کو بلا لیتا ہوں، اپنی بیویوں کو تم بلا لو، میں بھی اپنی بیویوں کو بلا لیتا ہوں، اور تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاتا ہوں، خود بھی آئیں گے، بیٹے بھی آئیں گے اور بیویاں بھی آئیں گی، یعنی گھر والوں کو بلا لیں اور ایک کھلے میدان میں ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ہم میں سے، یعنی مشرکوں میں سے، یہود و نصارہ میں سے اور جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ فنجعل لعنت اللہ کا، یہ تو آسان چیلنج تھا۔ جب مشرکین مکہ اور کفار اور یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے تو چیلنج قبول کر لیتے اور میدان میں نکل جاتے، لیکن نہیں، کسی کو بھی پورے عرب میں جرت نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج قبول کر لیں، کیونکہ دل سے جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں، دل سے وہ جانتے تھے، ان کو یقین تھا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج قبول کر کے وہ آ جاتے میدان میں تو یہ دعا کرتے ہی وہ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی لعنت، لعنت کا مطلب اللہ کے غضب نازل ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ تو یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں فرمایا، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن و حسین اور سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک چادر کے نیچے جمع فرمایا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس چادر کے نیچے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی جمع فرمایا، حالانکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ نے فرمایا یہ میرے گھر والوں میں داخل ہیں، میرے اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا تھا کہ گھر والوں کا، امہات المومنین اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، یہ تو گھر والوں میں ہیں، اور نواسے اور نواسیاں اس کی طرف چونکہ نسبت نہیں جاتی ہے، نسب جو ہے باپ کی طرف جاتا ہے، ماں کی طرف نہیں جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہاں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے جس طرح باپ کی طرف جس طرح نسب جاتا ہے، اسی طرح یہاں ماں کی طرف، میری بیٹی کی طرف بھی نسب ہوگا، اور میری بیٹی کی جو اولاد ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، حضرت عباس بھی اہل بیت میں داخل ہیں، جیسا کہ تمام ازواج مطہرات امہات المومنین بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اور ان کا اہل بیت میں داخل ہونا تو قرآن سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس لیے کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں جمع کیا۔ گھر والے، یہ جو میں لفظ بولوں گھر والے، اس کا معنی اہل بیت ہے، وہ تو ساری دنیا مانتی ہے، گھر والوں کو اہل بیت تو ہم سب کہتے ہیں، یہ جو گھر والا لفظ ہے یہ اہل بیت کا ترجمہ ہے۔ جب بھی کوئی کہتا ہے ہمارے گھر والوں میں یہ بات ہے، گھر والوں میں یہ بات ہے، تو وہ بیوی اور بچے مراد ہوتے ہیں، اس سے تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا اعزاز دیا جس میں وہ آپ منفرد ہیں اور وہ اعزاز کسی کو نہیں کیا۔ ان اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر اپنے گھر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر گئے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت میں چلے گئے اور اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا۔ پوری رات مشرکین یہی سمجھتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور صبح جب اس بستر سے اٹھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے رشتوں کے لیے کئی لوگوں نے پیغامات دیے کہ حضرت فاطمہ کا رشتہ ہمیں دے دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا انکار کر دیا۔ اور پھر جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام، رشتے کا پیغام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھ کر فوراً اقرار فرما دیا۔ لیکن پہلے اپنی بیٹی سے پوچھا اور پھر فوراً اقرار فرما لیا کہ مجھے قبول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بہت زیادہ محبت تھی اور کثرت سے علی کے گھر آیا کرتے تھے، آیا جایا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر اکثر وہاں تشریف فرماتے جہاں حضرت علی بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں؟ تو میں نے کہا کہ میرے اور علی کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی، کسی بات پہ تھوڑی سی بات بڑھ گئی، ناراضگی ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کچھ بتائے بغیر شاید کچھ ناراض ہو کر باہر چلے گئے، مجھے بتایا نہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت علی کی تلاش میں چلے اور باہر کوئی اور بھی کھڑا تھا، اس سے کہا کہ جاؤ علی کو تلاش کرو کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری طرف دیکھا ہوگا، دائیں بائیں دیکھا ہوگا، تو اس انسان نے آ کر بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے۔ مسجد نبوی کوئی ایسی پکی مسجد تو نہیں تھی، کچی تھی، مٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، دیکھا کہ حضرت علی کچی مٹی پر سو رہے ہیں اور ان کی جسم سے چادر بھی کچھ تھوڑا سا ہٹ گئی ہے۔ اس زمانے میں زیادہ طور چادر پہنی جاتی تھی، ایک چادر نیچے باندھی جاتی تھی اور ایک چادر اوپر ہوتی تھی، یعنی کرتے قمیص یہ وہ چیزیں بہت کم تھی، چادروں کے دستور تھا، تو چادر جسم سے اتری ہوئی تھی اور مٹی سے میں لت پت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے مٹی بھی جھاڑ رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، ابو تراب نا مٹی والے، اے مٹی والے اٹھ جا، اے مٹی والے اٹھ جا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کے بعد اپنا یہ لقب سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ جب انہیں کوئی ابو تراب کہہ کر بلاتا تو اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت پسند تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ لقب ان کو ملا تھا۔
ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تجھ سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا یہ وہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے صحابہ کے بارے میں اور یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، تمام صحابہ کے بارے میں فرمائی ہے۔ خطبہ میں جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس میں صحابہ اکرام کے بارے میں یہ فضیلت ہے، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی سارے صحابہ سے محبت کرنا گویا کہ حضور سے محبت کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ گویا کہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ ایسی بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار من الایمان وبغض الانصار من النفاق۔ فرمایا کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو بہرحال ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور جانشین مقرر فرما کر پیچھے چھوڑ دیا کہ تم جہاد پہ ہمارے ساتھ نہیں جاؤ، اور ہم جہاد پہ جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام چونکہ جہاد کے شدائی اور فدائی تھے، اور جہاد پہ جانا ہی کمال اور جرت مندی سمجھی جاتی تھی، اور پیچھے رہنا یہ تو عورتوں کی صفت سمجھی جاتی تھی۔ عورت، معذور، اپاہج، لنگڑے، لولے، بچے وہ جہاد پہ نہیں جاتے تھے، باقی سب کے سب اللہ کے راستے میں جانا پسند فرماتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے رہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا، فرمایا کیونکہ جرت اور بہادری تھی، فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے پیچھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی جو درجہ جو مقام بچوں کا ہوتا ہے، عورتوں کا ہے کہ وہ جہاد میں نہیں جا سکتے، آپ بھی مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اے علی کیا تجھے پسند نہیں ہے کہ تو مجھ سے ایسے ہو پیچھے رہنے والوں میں جیسے کہ سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین بن کر پیچھے رہے، یعنی ایک نبی کی جانشینی تمہیں دے رہا ہوں، تم ان کے جانشین بن کر رہے ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا تھا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ سوائے اس کے کہ نبوت کا درجہ ختم ہو چکا ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ کہیں سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی نبوت کا مقام دے دیں، اس لیے فرما دیا فوراً کہ نبوت کا درجہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ جیسی عظیم شخصیت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت وہ نبی نہیں بن سکتی ہے، تو پھر ان کے بعد قیامت تک کس کو یہ درجہ حاصل ہے؟ کون اس لائق ہو سکتا ہے جس کو نبوت دی جائے؟ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت تک
اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک موقع پر، خیبر کے موقع پر خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ جنگ فتح فرما دیں گے، جنگ جیت جائیں گے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ۔ یہ عظیم فضیلت ہے۔ میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس پر اللہ فتح نصیب فرمائیں گے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پوری رات تمام صحابہ اس سوچ میں کہ صبح کس کو جھنڈا ملتا ہے، وہ عظیم شخصیت، وہ خوش نصیب کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہو کہ ایک تو جنگ اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت فرماتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ تو عظیم سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، ڈگری ہے، دنیا جہاں کی ساری ڈگریوں سے بڑی ڈگری ہے۔ تو صحابہ سب اس انتظار میں تھے، تردد میں تھے کہ صبح کس کو یہ اعزاز ملتا ہے۔ صبح سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نظر آ رہے ہیں، حضرت علی نظر نہیں آ رہے ہیں، علی کہاں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں اور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن، لعاب مبارک نکالا اور آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فوراً میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور ایسی ٹھیک ہوئیں کہ مرتے دم تک دوبارہ آنکھوں میں درد نہیں آیا، تکلیف نہیں آئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکڑایا جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اسلاف میں سے ہر ایک نرالا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا۔ ان سے محبت کرنا اور ان کی اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ 100% کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، امہات المومنین کے نقش قدم پر گزاریں گے، معاملات بھی، عبادات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی۔ میرے عزیز بھائیوں، ان کے نقش قدم پر چلنے میں ہماری دنیا میں بھی ہماری عزت ہے اور آخرت میں بھی ہماری سرخ روئی اور کامیابی ہے، اور اس کے راستے سے ہٹ کر چلیں گے اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، میرے عزیز بھائیوں، ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور رسوا ہوں گے، اور قیامت کے دن ہم اپنے ان اسلاف کو، ان اکابر کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ نام تو ہم ان کا لیتے تھے اور کام کن کے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، ازواج مطہرات، امہات المومنین کی سچی محبت اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے اور ان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔